جہاں غیر علی سے دین لیا گیا، تو اخلاقیات کا بھی کیا حشر ہے؟ میں اس اخلاقیات کی بات نہیں کر رہا کہ جو عام سڑکوں پر ہے، میں اس اخلاقیات کی بات کر رہا ہوں کہ جو مولویوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، کہ وہاں کیا حشر ہے۔ زیادہ دور کیوں جاؤں، انٹرنیٹ پر ایک حوالہ موجود ہے تو آپ بھی سرچ کر سکتے ہیں اسے، دارالعلوم دارالافتاء دیوبند، ان کی ویب سائٹ ہے، وہاں جا کر سوال نمبر 42873 یہ دیکھ لیجئے گا۔ سوال کیا گیا ہے کہ اگر دو امام جماعت ایک ساتھ ایک جگہ ہوں تو کس کے پیچھے نماز پڑھی جائے؟ میں اخلاقیات کی فقط مثال دے رہا ہوں، غیر علی کو ماننے کا نتیجہ کیا ہے؟ دو امام جماعت ایک ساتھ ہو جائیں تو اب کس کے پیچھے نماز پڑھیں؟ فوقیت کسے؟ تو پہلا فقرہ تو لکھا، جو انصاف ہے وہ میں کہوں گا کہ جسے نماز اور وضو کے مسائل معلوم ہوں اور جسے قرآن صحیح پڑھنے آتا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اس کے بعد ایک فقرہ ہے، مجھے معاف فرمائیے گا، کوٹ ان کوٹ ہے، اور اگر ان مطلوبہ اوصاف میں دونوں برابر ہوں تو جس کی بیوی خوبصورت ہو اس کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے۔ آپ یہاں پر اپنے چہرے چھپا رہے ہیں، علی کو چھوڑنے کا تو یہی نتیجہ ہے میرے بھائی، ہے جشن میں ہے میرے ساتھ میں۔ باہر سے معذرت، مجھے بات سمجھانے کے لیے فقرہ کہنا پڑے گا، باہر سے معذرت بھائی، اگر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے کو امام مانو گے تو یہی فقری نتیجے نکالو گے، یہ ہوگا، یہ یہ ضرورت سمجھ میں آ رہی ہے من کن تو مولا فہذا علی مولا کی؟ غدیر کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ غدیر کو نہیں مانیں گے تو اس گندگی میں پڑیں گے جہاں اخلاقیات کا یہ عالم ہے، جہاں فقہی نتیجوں کا یہ عالم ہے۔